السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں سر؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ سنا آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تھینک یو کرنا چاہوں گا آپ کو۔ بہت مہربانی۔ کیا نام ہے، کہاں سے کال کیا بھائی؟ جی ارسلان علی نام ہے میرا، میں سندھ سے ہوں۔ عثمان علی؟ عثمان ارسلان علی۔ ارسلان، آواز آ رہی ہے ٹھیک سے آپ کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے، واضح آ رہی ہے یہ بات کا۔ ارسلان بھائی جی کیا بہت حکم؟ ٹائم سے انتظار کر۔ جی بس میں آپ کو سوال ہے میرے، پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کافی عرصہ پہلے ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی، تو اس میں آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں بتا رہے تھے، تو اس نے بولا کہ کیا یہ انسان واجب قتل ہے؟ تو میں حیران ہو گیا، ایسی کیا بات ہے کہ واجب قتل یہ وہ۔ پھر میں نے ویڈیو کھولی، پھر دیکھا، آپ کے بارے میں جانا، پھر بہت اثر پڑا آپ کا ہم میں، بہت زیادہ جاننا۔ پہلی بار میں نے سمجھنے کی کوشش کی شیعہ مذہب کو، پہلی بار میں جو ہے جاننے کا موقع ملا مجھے، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ جو ہے حقیقت کچھ اور ہے، پھر مجھے پتہ چلا کہ اسلام حق کچھ اور ہے، تو آپ کو سننا شروع کیا۔ پھر میں ایک نتیجے پہ پہنچا کہ مجھے جو ہے اب جو حقیقت ہے اس کو مان لینا چاہیے۔ پھر میں نے مانا کہ بھائی جو تھا کون حق پہ تھا کون حق پہ نہیں تھا، لیکن سر اس کے بعد بہت زیادہ کنفیوژن شروع ہو گئی۔ اس کے بعد بہت زیادہ میں جو ہے پریشان ہونے لگ گیا کہ 17 سال سے میں ایک ہی مذہب میں تھا، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتا آیا، تو بہت ساری کنفیوژن ہے۔ پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم ہے، اس کو بہت ٹائم سے میں فالو کر رہا تھا، تو کیا وہ ان کو فالو کرنا مطلب غلط ہوگا، حق پہ نہیں ہوگا؟ بالکل غلط ہے، بالکل بالکل وہ بدعات سے بڑی کتابیں اہل بیت علیہ السلام کو آپ کو اتباع کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اچھا بالکل۔ تو سر وہ کتابیں اگر آپ بتا دیں جن کو میں فالو کرنا شروع کروں۔ دیکھیں میں اردو کتاب، یہ لوگ مجھ سے کتاب ریکمنڈ کرنے کا اکثر پوچھتے ہیں، میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ میں سر وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں نا کیونکہ سر اتنا بڑا مسئلہ تو کس کو فالو کریں؟ اگر سن لیں مجھ سے جب پوچھتا ہے نا، تو میں اردو اسپیکنگ کنٹری میں نہیں رہتا، میں اردو اسپیکنگ معاشرے میں نہیں رہتا۔ یہاں پہ اسلامک لائبریریز نہیں ہے، چاہے وہ عربی میں لائبریریز ہوں، کہ یہ اردو زبان کی کتاب۔ آپ سن لیں پلیز، آپ سن لیں، میں بتا رہا ہوں، آپ میری بات سن لیں، سمجھ لیں، ختم ہونے دیں۔ تو اس لیے مجھے اردو، کیونکہ میں اردو کتابیں خود بھی نہیں پڑھتا، اردو اسپیکنگ بھی نہیں ہوں، میں اردو نہیں پڑھتا بالکل۔ کبھی کبھی کوئی خبر وغیرہ ہو تو پڑھ لیتا ہوں، اردو کتابیں میرے پاس نہیں ہیں، اور کیونکہ میں اردو کتابیں نہیں پڑھتا، اس لیے مجھے اردو کتابوں کا علم نہیں ہے، اور اس لیے میں کتاب ریکمینڈ کرنے کا میں ایک اچھا سورس نہیں ہوں۔ آپ جب اگر آپ عربی زبان میں پوچھیں یا فارسی زبان میں پوچھیں تو میں آپ کو بہت ساری کتابوں کا ریفرنس دے سکتا ہوں، لیکن جب آپ اردو زبان میں پوچھتے ہیں نا، تو میں یہ اس کے لیے میں ایک اچھا اتھارٹی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ آپ جو بہت سارے شیعہ لڑکے ہیں یا نوجوان ہیں، وہ میری تقریر کو سنتے ہیں، میری باتوں کو سنتے ہیں، اور وہ اردو کتابیں بہت پڑھتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ آ جائیں نا، واٹس ایپ چینل وغیرہ گروپ ہے، جی بالکل، تو وہاں پہ آپ مشورہ کر لیں، وہاں پہ لوگ آپ کو بتائیں گے۔ وہاں پہ ہمارے جو گروپس ہیں، وہاں پہ بھی فضول ٹائپ کے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بیوقوف، فضول، جاہل، لیکن وہاں پہ کچھ سنجیدہ لوگ بھی آپ کو جو ہے اچھا مشورہ دیں گے کتابیں کون سے پڑھنی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں میرے بھائی، اگر آپ علامہ مجلسی کی جو کتابیں ہیں، اگر ان کی آپ مطالعہ کریں، وہ بہترین کتابیں ہیں علامہ مجلسی، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی ہے، اور انہوں نے جتنی بھی ان کی کتابیں ہیں وہ سب اہل بیت علیہ السلام کے علوم سے، انوار سے انہوں نے اپنی باتیں لکھی ہیں۔ ان کی کتاب ہے حدیقۃ الشیعہ، حق الیقین کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے، اس کا آپ پڑھیں۔ حیات القلوب کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ اس کتاب ہے حلیۃ المتقین، بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جلاء العیون علامہ مجلسی کی کتاب ہے، یہ کتابیں میں نے 4 کتابوں کا نام لیا، ان کا پڑھیں۔ حدیقۃ الشیعہ مقدس اردبیلی کی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ، جو ہے اردو زبان میں اس کا ترجمہ، ایک سے زیادہ ترجمے ہیں، ان کو پڑھیں۔ ان کتابوں کو آپ پڑھیں تو انسان، دیکھیں انسان زیادہ کتابیں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ہر کتاب پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے، اور ایک کتاب کو اچھی طرح سے پڑھنے میں، غور کے ساتھ پڑھنے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ تو آپ اگر مثلا 5-10 کتابیں اچھی طرح سے پڑھ لیں نا، تو آپ واقعی جو ہے بہت بڑے عالم بن جائیں۔
اور مجھ سے بھی بڑے عالم بن جائیں گے اگر آپ 5-10 کتابیں اچھی طرح سے پڑھ لیں. جو ابھی جو میں نے کتابیں آپ کو بتائی نا, اس کو آپ ان کتابوں کا اگر آپ پڑھیں تو آپ جو ہے آپ بہت بڑے فاضل بن جائیں گے. جی سر. جی سر, میں یہ ایک کنفیوژن سی ایک بہت بڑی ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ ابو بکر, عمر, عثمان ہمارے ایمان کا حصہ تو ہے نہیں. ہمارے ایمان کا حصہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت ہیں. جی. تو میں شروع سے یہی سوچتا تھا کہ یار اگر ہم سے یہ ہمیشہ سے ایک میرا دوست ہے, میں اور بھائی, ہم دونوں آپ کو بہت سنتے ہیں, بہت زیادہ سنتے ہیں. آپ نہیں جانتے, آپ کا بہت اثر ہے ہم پہ. تو ہم یہی کہتے تھے ہم کہ کیونکہ ہم اتنے ٹائم سے ایک مذہب میں رہے ہیں تو ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی, تو اگر ہم نے کچھ غلط بول دیا تو کیوں ہم ان کو اگنور ہی کر دیں, ان کے بارے میں نہ بات کریں, نہ ان کے خلاف کچھ سنیں, ان کے خلاف کچھ بولیں, چھوڑ ہی دیں, کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ تو ہے نہیں. جی. تو اس کے بعد جو ابھی آپ نے بتائیں کتابیں, بس ایک مسئلہ تھا کہ صحیح مسلم, صحیح بخاری کو ہم بہت سنتے آ رہے تھے, ان کی حدیث جو ہے سمجھتے آ رہے تھے. تو اس کے بعد یہ لگا کہ ہمیں کہ یہ کتابیں بھی صحیح نہیں ہیں. تو جیسے کہ آپ بتاتے آ رہے تھے, تو اس کے بعد جو ایک سب سے بڑی وہ تھی کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں سر, ہم جو ہے میں ابھی تو آپ کا نماز جو وضو جو ہے نا یہ سب صحیح کرنا ہوگا, اہل بیت علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. وہ جب جماعت مخالفین کے مطابق کرتے ہیں وہ باطل ہے. ہاتھ باندھتے ہیں باطل ہے, جو ہم نماز باطل ہو جاتی ہے اس سے. جی بالکل باطل ہو جاتی ہے اس سے. آپ میں نے عرض کیا نا روایت دے دیں کوئی. جی جی. اہل بیت علیہ السلام کی روایات اس میں بہت ہیں کہ نماز نہ باندھا, ہاتھ نماز میں نہ باندھا کرو, یہ مجوس کی سنت ہے, پیغمبر کی سنت نہیں ہے. تو صحابہ نے اس کو مجوس سے سیکھا ہوا ہے. تو آپ اس کو چھوڑ دیں. آپ وہ میں نے عرض کیا نا, آپ جو کتابیں میں نے بولی ہیں نا اس کو آپ فالو کریں, اور آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں آ جائیں, ادھر پوچھ لیں, ادھر وہاں پہ ان کے پاس PDF میں اردو کتابیں بہت ہیں, وہ آپ کو دے دیں گے. اور ادھر آپ کو روایات کی کتابیں جس میں نماز وغیرہ کا کام بھی لکھے ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے, ٹھیک ہے نا میرے بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی سر سنیں. جی سر. جی سر میں پھر سے آپ کو تھینک یو کرنا چاہوں گا. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی, اللہ آپ کو سلامتی دے. اور سر دعا کریں میرے لیے, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کامیابی عطا کرے انشاءاللہ, سرور عطا کرے. اور میرا بھائی ہے جو آپ کو سنتا آ رہا ہے, اس کی زندگی میں بھی کچھ مشکلات ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کے لیے آسانی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو حل کرے انشاءاللہ, آپ کے بھائی کی مشکلات کو حل کرے. سلامت رہو بھائی. علیکم السلام, کیا حال چال ہے بھائی, خیریت سے ہیں؟ جی بالکل. جان پہلے بھی ایک مرتبہ میں آپ سے مخاطب ہوا تھا, مجھے موقع ملا تھا آپ سے بات کرنے کا, تو آج دوسری مرتبہ. تو ایک اپنا کیا نام ہے بھائی؟ جی سر میرا میر نام ہے, میں لندن سے بات کروں. میر بھائی حکم کریں. میر آگے جان ایک تو شکوہ شکایت ہے تھوڑی سی, اور دوسرا میرا جو نا معاشرتی حوالے سے سوال ہے, اگر آپ اجازت دیں. جی سر. اگر جان ایک تو دیکھیں, پہلے میں مستری صاحب کو بہت سنتا تھا, بہت سنا میں نے مستری صاحب سے, بس فدا ہو گیا تھا میں. اب جو نا سن کے میں پہلے میں عرض کر چکا تھا کہ میں شیعہ تھا, اور مستری صاحب کو سن کے بلکہ میں ابھی تک اہل سنت کی نمازیں پڑھ رہا ہوں. تو ایسا ہے کہ جب آپ اپنے پروگرام میں لے کے آتے ہیں بچوں کو, پھر ایسے لوگوں کو بھی لے کے آتے ہیں جو صرف آ کے کیمرہ ہلا رہے ہوتے ہیں, پھر ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو آ کے صرف کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا چہرہ دیکھنا ہے یا ہمیں آپ سے صرف بات کرنی ہے. جیسے ابھی ایک بھائی صاحب آئے تھے ڈپلیکیٹ صاحب, جو لگے ہوئے تھے اپنی یہاں پہ جو نا تدریس سنا رہے تھے, 950 لوگ دیکھ رہے ہیں, 1000 لوگ دیکھ رہے ہیں. مطلب میرا یا ہم لوگوں کا جو لسنر یا ویور ہیں ان کی یہ ریکویسٹ آپ سے ہوگی کہ کم سے کم کوالٹی کو مینٹین کیا جائے, یا تو آپریٹر صاحب پہلے ان سے پوچھ لیں کون سے سوال, یا اس طریقے سے سوال لکھ لیں. تو اس طریقے سے تھوڑی کوالٹی اگر آپ مینٹین کریں تو بڑی مہربانی ہوگی, کیونکہ یہ مستری میں بات مکمل کر لوں, مستری صاحب اور بہت سارے لوگ جو علماء ہیں وہ آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی حسن علیہ یاری کو تو اپنے لوگ ہی نہیں مانتے, وہ تو بچوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے, ان کو تو مطلب بات کرنے پہ ایسے ویسے لوگ آ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جی انشاءاللہ کوالٹی آپ دعا کریں, کوالٹی بہتر بن جائے. میں تھینک یو سر. جی علیہ یاری صاحب, میرا دوسرا سوال یہ ہے اپنا پرسنل لائف کے حوالے سے. ہم نے بہت سنا ہے کہ عورت کی کمائی کھانا حرام ہے, اور کیونکہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو بیویوں پر ان کی اطاعت لازم بن جاتی ہے. اگر عورت کو غلط دیکھیں تو ان کو بستر سے الگ کریں, پھر ان پہ سختی کریں, اگر پھر بھی نہ مانیں
تو ان پہ آپ ہلکا پھلکا جو نا وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ بھی اٹھائیں. تو اوور آل یہی معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ مرد کما کے آتا ہے تو ضروری ہے کہ عورت اس کی اطاعت بھی کرے, اس کے بجاوری بھی کرے. اگر سوال یہاں پہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں کیونکہ 900 لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن میں شرم محسوس ہو تو رہی ہے, لیکن مجھے صحیح مسئلہ پوچھنا ہے. اب میرا ایکسیڈنٹ ہوا, 2 سال سے میں بیٹھا ہوا ہوں. اگر میری مسز کما رہی ہے تو کیا وہی جو احکامات ہیں ایک عورت کے لیے, مرد کے لیے, وہی احکامات الٹ ہو جاتے ہیں یا مرد ہی رہتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جیسے بیٹھ کے وہ کچن میں کھانا بنائے, پھر وہ صفائیاں کرے یا پھر وہ اطاعت کرنا شروع کر دے. یہ احکامات جو ہے کمانے کے حوالے سے الٹ ہو جاتے ہیں یا وہی رہتے ہیں؟ مرد ہی ہے, عورت بھلے کما کے لائے لیکن دیکھیں کمائی کے معاملے میں یہ ہے کہ مرد پہ فرض ہے کہ اپنی بیوی کا خرچہ دے دے, اس میں کوئی کسی قسم کا اس میں گنجائش نہیں ہے. اب اگر وہ عورت جو ہے اگر وہ خود کما رہی ہے, وہ پیسے اس کے اپنے ہیں, اگر عورت کے لیے وہ واجب نہیں ہے کہ وہ مرد کا خرچہ دے دے. اگر وہ اپنے مرضی سے پیسہ گھر میں, دیکھیں آپ کوئی عورت کہیں کام کرتی ہے نا, اس کو مہینے میں فرض کریں 2000 روپے تنخواہ ملتی ہے, وہ جہاں مرضی وہ خرچ کرے. وہ شوہر نہیں کہہ سکتا بھئی آپ ادھر خرچ کر سکتے ہو, نہیں خرچ نہیں کر سکتے. وہ چاہے اپنے بیٹے پہ خرچ کرے, چاہے اپنے والدین کو دے دے, اس کی اپنی پرسنل پیسہ, پرائیویٹ پیسہ, وہ اس کا مالک ہے. چاہے وہ اپنے شوہر پہ خرچ کرے, ٹھیک ہے نا, گھر کہہ دے کہ بھئی گھر کا خرچہ نہیں ہے, چلے میں خرچہ میں دے دیتی ہوں. وہ اگر اپنی رضا سے کر لیتی ہے تو اس کا ایک احسان ہے شوہر پر, اس کا ایک تفضل ہے شوہر پر, اور شوہر جو ہے اس کا مقروض ہے. شوہر کو اصل اس کا حق میں یہ بنتا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ شوہر جا کے کام کرے, محنت کرے. اس کی اگر نہیں کر سکتا تو طلاق دے دے بھائی, یا اگر واقعا نہیں کر سکتا تو طلاق دے دے. لیکن اگر یہ حالت نہیں ہے, عورت جو ہے وہ طلب نہیں کرتی, کہتا ہے چلے ٹھیک ہے میں دے دیتی ہوں, تو طلاق دینا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن وہ مرد کے لیے حلال ہے. یعنی اگر عورت اپنی مرضی سے, زبردستی مرد نہیں اٹھا سکتا پیسہ عورت کا, بھئی میری بیوی میں اٹھا لیتا ہوں پیسے, لیکن اپنی مرضی سے جب عورت گھر میں سودا لاتی ہے, کانا لاتی ہے, گھر کا بل ادا کرتی ہے, گھر کا کرایہ دے دیتی ہے, تو وہ اس کا لینا حرام نہیں ہے. جی ہاں, نہیں آیوجن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں میری کنڈیشن کچھ الگ ہے نا, یا پھر کسی اور کی کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ وہ بلائنڈ ہو جاتا ہے آنکھوں سے, یا پھر جیسے میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جب تک میرے ابھی نا ٹانگوں میں فرق نہیں پڑتا بھائی, ایکسیڈنٹ ہے یا ایکسیڈنٹ نہیں ہے بھائی, ایسے کوئی کام نہیں کرتا فضول وجہ سے یا کوئی, بہرحال جو بھی, اگر عورت اپنی مرضی سے خرچہ دے دیتی ہے تو وہ حرام نہیں اس کا خرچہ لینا عورت سے, حرام نہیں ہے, منع نہیں ہے. ہاں جی, تھینک یو سر, خدا حافظ.